بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ جو سلسلہ دروس ہمارا جاری ہے اس میں آج نا امید اور مایوس نہ ہوں، یعنی امیدوار رہیں کسی بھی قدم پر اور کسی بھی موقع پر، امید کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں۔ کربلا کا ایک بہت بڑا پیغام یہ تھا کہ ہمیں خداوند عالم پر عقیدہ رکھنا ہے، خداوند عالم پر یقین رکھنا ہے، اور اس طریقے سے یقین رکھنا ہے کہ کسی بھی موقع پر ہمیں نا امیدی نہ گھیرے، ہمیں مایوسی نہ ہو۔ اور یہی ایک ایسا تصور ہے یا ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسی انسان کے اندر طاقت ہے کہ جو بڑے سے بڑے امتحان کو سر کرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ اگر یہ احساس انسان کو ہو جائے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ایک طے کر لے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ نا امیدی و مایوسی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کے سارے راستے بند ہو جائیں، جہاں امام حسین نے پیغام دیا اللہ جیسی ذات تمہارے ساتھ ہے، تمہارے راستے بند نہیں ہیں۔ سختیاں اگر آتی ہیں، حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو انہیں صبر و تحمل کے ساتھ طے کرو، اور اس سلسلے میں کہیں بھی یہ نہ ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا بالخصوص اس دور میں کرونا جیسی وبا اس وقت دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ سے دشواریاں ہیں۔ آج کربلا کا یہ بہت بڑا درس ہمارے لیے ہے کہ ان دشواریوں پریشانیوں میں بھی ہمیں نا امید یا مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوسی نا امیدی کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں امیدوار رہنا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب امام حسین اتنے بڑے امتحان سے گزر سکتے ہیں، اتنی بڑی سختیوں سے گزر سکتے ہیں کہ جس کو ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، جس کا اور جس چیز کی ہم یاد بنا رہے ہیں، تو کیا اس کربلا سے ہمیں یہ پیغام نہیں لینا ہے کہ یہ سختیاں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہیں، یہ حالات بھی بدل جائیں گے، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ ممکن ہے مصلحت الہی کیا ہے نہیں معلوم ہے، ممکن ہے یہ امتحان ہو، ممکن ہے عذاب ہو، انسان کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن ہمیں ایسے حالات میں بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور یہاں پر دو پہلو ہیں صرف، ایک اپنے زندگی کی دشواریاں اور پریشانیاں ہیں، اس میں بھی جب اللہ جیسی ایک ذات کے ماننے والے ہم ہیں، اور بالخصوص ان ایام اعظام میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جب ہمارے سامنے امام حسین جیسا ایک وسیلہ موجود ہے، امام حسین جیسی ایک ذات موجود ہے، تو ان امام حسین کے ہوتے ہوئے، اس وسیلے کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے امام حسین کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، مجالس کے ساتھ ساتھ ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم طلب کریں۔ بہت سی دنیاوی دشواریاں بھی ان کے ذریعے سے دور ہوتے ہیں، آخرتی دشواریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو آج پریشانی ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار ختم ہو گیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے معاشی مسائل درپیش ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کسی طرح کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں بھی ہمارے سامنے امام حسین ایک امید کا ایک راستہ ہیں۔ امام حسین کی ذات ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنی حد تک کوشش کرنا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، اور امام حسین کو جب وسیلہ بنا کر اللہ پر بھروسہ کریں گے تو یقیناً یہ وسیلہ قبول ہوتا ہے۔ دوسرا ایک اہم پہلو اس وقت بالخصوص ہم نوجوانوں کے لیے ہے کہ اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں اور اپنی معصیت کے لیے امام حسین کے وسیلے سے دعا کرنا۔ ہم اگر عزادار حسین ہیں، ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا ایک امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ نہ ہو، ہمارے کندھوں پر معصیت کا بوجھ نہ ہو۔ ہم واقعاً اگر در حسین تک آ رہے ہیں اور ان ایام فرشضہ پر بیٹھ رہے ہیں، ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، تو ہم اس ذکر کے صدقے میں ہر طرح کی لغزشوں، ہر طرح کی خطاؤں، ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں۔ آج ہم لوگ کربلا کی یاد مناتے ہیں۔ کربلا کی یاد میں ایک یاد ہے حر ابن یزید ریاحی جیسے ایک شہید کربلا، جو اس وقت ہم جن کو شہید کربلا کہتے ہیں، اس وقت جن پر ہم سلام بھیجتے ہیں،
یعنی جس طریقے سے ہم کربلا کے شہداء میں امام حسین پر سلام کرتے ہیں، جناب عباس پر سلام کرتے ہیں، جناب علی اکبر کو سلام کرتے ہیں، کربلا کے شہداء میں پھر آ کر اصحاب امام حسین کو سلام کرتے ہیں، جناب حبیب بن مظاہر کو سلام کرتے ہیں، جناب مسلم بن اوسجا کو سلام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جناب حر کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ جبکہ ہم اگر تاریخ کربلا کو دیکھیں تو جناب حر وہ ہیں جو عصر عاشور سے پہلے یا عاشور کے دن سے پہلے یہ ان افراد میں تھے جو یقیناً جہنم کے راستے پر تھے، جو گناہ و معصیت کے درمیان تھے، یعنی یزیدیت کے درمیان تھے، جو ظلم و ستم کے درمیان تھے، لیکن یہ امام حسین کی محبت، امام حسین کی طرف لگاؤ، امام حسین کی طرف رغبت، امام حسین کے در پر آنا وہ سبب بنا کہ وہ حر جو اب تک جہنمی تھا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور یہ یقیناً ایک ذکر کربلا کرتے ہوئے اور عزاداری کرتے ہوئے ہر انسان کو یہ پیغام لینا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی راستے پر ہو، کسی بھی مسلک پر ہو، کہ امام حسین کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے ایک کربلا میں حسین ابن علی نے ایک نمونہ پیش کیا ہے، ایک آئیڈیل پیش کیا ہے، ایک ہمارے سامنے پیغام رکھا ہے حر ابن یزید ریاحی کی شکل میں، کہ تم حتیٰ زندگی میں بھی تم اگر صحیح راستے پر نہیں آ سکے، آخری لمحات میں بھی اگر در حسین پر سچے دل سے آ جاؤ تو حسین تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ آج جناب امام حسین کا پیغام ہمارے لیے ہے، اور پھر حر کو سامنے رکھتے ہو اور جناب امام حسین کی بات آئی، واقعاً ایک قابل غور ہے۔ جس وقت سرکار سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے، آغاز میں بھی، ولادت کے وقت بھی امام حسین کی ذات سے منسوب ایک نمونہ سامنے آیا ہے، وہ فطرس کی صورت میں، وہ بھی بارگاہ خداوندی میں بارگاہ سے دور ہو چکا ہے، پر چھینے جا چکے ہیں۔ امام حسین کے آتے ہی فطرس نے بھی امام حسین کو وسیلہ بنایا، اور امام حسین کے وسیلے سے فطرس کو دوبارہ بالوں پر ملے ہیں، فطرس کی جو خطائیں تھیں ان کے اعتبار سے وہ معاف ہوئی ہیں۔ تو پھر اگر فطرس کو بالوں پر مل گئے امام حسین کے آتے ہو، جاتے جاتے امام حسین نے ایک حر جیسا نمونہ پیش کیا جو خطا کار تھا، جو گناہگار تھا، اور ان خطاؤں اور ان گناہوں کو امام حسین نے معاف کر کے حر کو آج کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر خطائیں ہو گئی ہیں، اگر معصیتیں ہو گئی ہیں، تو ہم امام حسین کا نام لے کر امام حسین سے التجا کریں کہ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین وسیلہ ہے، باب اللہ ہے امام حسین۔ باب اللہ کا مطلب ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ انسان جب کسی دروازے پر آ کر مانگتا ہے تو گھر سے ملتا ہے، جب اصرار کرتا ہے تو وہ گھر والے دیتے ہیں۔ جب باب اللہ ہے امام حسین تو امام حسین کے دروازے پر آ کر طلب کریں، مانگیں، اللہ عطا کرے گا۔ ہمارے لیے یہ کبھی نہ ہو کہ ہماری اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، اتنی خطائیں ہو گئی ہیں، اتنی معصیتیں نہیں۔ خود قرآن کریم کا اعلان ہے کہ ہرگز لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، حتیٰ اگر گناہ صرف ایک گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ ہے شرک۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ معاف کرے گا، معاف کرتا ہے، شرط ہے کہ خود انسان آئے۔ اور پھر جب عزاداری جیسے ایک بہترین عبادت ہمارے سامنے ہو، اور امام حسین جیسا ایک عظیم ایک انسان ہمارے سامنے ہو، اس ذات کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ایک بہترین امید کی کرن ہے کہ عزائے امام حسین میں اپنے کو امام حسین کی نگاہ میں کسی لائق بنا لیں۔ اور اہل بیت کی نگاہ میں لائق بننے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے اپنے کو گناہ اور معصیت اور برائیوں سے پاک کر لینا۔ لہذا ہمیں ان ایام میں اور تاریخوں میں کوشش کرنا ہے کہ ہم واقعی معنی میں حسینی بن سکیں، واقعی معنی میں عزادار امام حسین بن سکیں۔ ہم اپنی زبان سے ہی نہ کہیں کہ امام حسین کے عزادار، بلکہ امام حسین خود ہم کو بطور عزادار قبول کر لیں، خود صدیقہ طاہرہ ہمیں بطور عزادار قبول کر لیں۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے ذمے گناہ نہ ہوں، ہمارے ذمے معصیتیں نہ ہوں۔ اس لیے ان ایام کو ہم ایک اپنے لیے نعمت سمجھیں سرکار سے ہر اعتبار سے۔ امام حسین خود ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، امام حسین کا ذکر ہمارے لیے نعمت ہے، یہ عزاداری ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان حالات میں ہم خصوصیت سے دنیا کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے امام حسین کے وسیلے سے دعا کریں، امام حسین کی بارگاہ میں اپنی دنیاوی مشکلات کے لیے، اپنے مسائل کے لیے امام حسین سے کہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہ و معصیت کے لیے۔ اور آ کر یہ جملہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مولا حسین، اگر آپ کی بارگاہ میں حر جیسے خطا کار کی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں تو ہم بھی خطا کار ہیں، حر جیسے خطا کار تو نہیں ہیں۔ آپ اتنے کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم، جب آپ خود کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں تو یقیناً ہم بھی آپ کی بارگاہ میں نا امید نہیں ہیں، مایوس نہیں ہیں، ہم بھی امید لے کر آئے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی نا امید ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو اپنے ہندوستان میں ایسے نمونے دیکھے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کسی
ایسے نے مانگا ہے جو آپ کو امام نہیں سمجھتا ہے، آپ کو عظمت کا قائل نہیں ہے، آپ کو صرف ایک بہترین انسان سمجھ کے اگر اس نے آ کر مانگا ہے تو آپ نے اس کو بھی عطا کیا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کتنے ایسے ہندو حضرات ہیں جنہوں نے امام حسین سے مانگا ہے، امام حسین نے ان کو دیا ہے۔ کتنے ایسے اہل سنت ہیں جن کو دیا ہے، کتنے ایسے شیعہ ہیں۔ دنیا میں امام حسین کی عطا میں ہرگز یہ نہیں ہے کون آ رہا ہے، جو بھی آیا ہے امام حسین سے لے کر گیا، یہ ایسے انسان ہے امام حسین۔ تو جب امام حسین ہر ایک کو عطا کریں، ہمیں بھی کہنے کا آقا جب آپ کے فیض کا دریا جاری ہے جس سے ہر انسان بہرہ مند ہو رہا ہے، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی تمناؤں کے لیے، اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے، اپنی معصیتوں کے دور ہونے کے لیے آپ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیے، ہمیں اس لائق بنا دیے کہ ہم صدیقہ طاہرہ کی نگاہ میں واقعی عزادار امام حسین بن سکیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھیرا ہے غربت نے بھلا اب کس طرح آؤں، مجھے فطروس کے پردے دے وہاں اڑ کر میں آ جاؤں، تیری زیارت نہ ہو جب تک سکون میں کس طرح پاؤں۔